لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولایت اور اس کے تقاضے کے حوالے سے گفتگو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی اور ایام عزا کی یہ آخری تاریخیں آ گئیں. جیسا کہ میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کیا تھا جو ساری زندگی آپ کا تجربہ بھی ہے اور جس کے لیے آپ تڑپتے بھی ہیں، کہ ایام عزا کی یہ آخری راتیں بنیادی اعتبار سے ماتم کی راتیں، چنانچہ اس میں بیان مختصر کرنا پڑتا ہے، پڑھنے والے کو مصائب بھی زیادہ پڑھنا ہوتے ہیں اور لوگوں کو ماتم کا بھی پورا وقت دینا پڑتا ہے اور دینا چاہیے. تو بات ذرا سی اب جلدی ہمیں کرنا پڑے گی، لیکن اس حوالے سے بظاہر ذرا سا موضوع سے ہٹ کر لیکن مسئلے کی جانب آپ کو متوجہ کرانا. ولایت اور غدیر، ہمارے یہاں یہ دو لفظ ایک دوسرے کے مترادف سمجھے جاتے ہیں، اور ہے بھی کہ جہاں غدیر کا ذکر آئے گا گویا ولایت، جہاں ولایت کی بات کہی جائے گی گویا غدیر. ہمارے حاکم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت ہی مشہور فرمان ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلانا ہے. امام معصوم سے دریافت کیا گیا، یہ لفظ دریافت نہیں، امام معصوم پر اعتراض کیا گیا کہ فرزند رسول، آخر آپ لوگ یا ایام عزا، یہ پہلا عشرہ یا عاشورے کا دن اس اہتمام کے ساتھ کیوں مناتے ہیں؟ گرچہ کربلا کے واقعے سے پہلے ہی کربلا میں عاشور کے دن سے لے کر ہمیشہ یہ عزاداری، یہ غم، یہ سلسلہ چلا، لیکن جب تک کہ بنو امیہ کی وہ سخت ترین حکومت تھی تو اتنا کھل کر عزاداری نہیں ہو پا رہی تھی. بنو امیہ کے بعد شروع میں جو بنو عباس کے حکمران آئے، بعد میں تو وہ بھی اپنے پرانے رنگ ڈھنگ پہ آ گئے، لیکن شروع والے حکمران ان کو مجبوراً اجازت دینا پڑی. چنانچہ زیادہ حدیثیں ہمارے پاس چھٹے امام سے شروع ہوئیں، اور آٹھویں امام تو چونکہ کراؤن پرنس یا ولی عہد مقرر کیے گئے ہیں تو مامون چاہے اس کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگ رہا ہو، ناگوار کیوں نہ گزر رہا ہو، خاموش رہنے پہ مجبور. تو آپ مفاتیح الجنان میں بھی دیکھ لیجئے، یہ تحفۃ العوام میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے عزاداری کے حوالے سے آٹھویں امام کی حدیثیں بھی ہمارے پاس بہت زیادہ. تو ایک سوال کیا گیا، فرزند رسول، آپ اس مسئلے پہ اتنا زیادہ لوگوں کو کیوں جوش دلا رہے ہیں یا انکریج کر رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی اسی عشرے کی کسی ایک مجلس میں، اور آئندہ بھی یہ بات مختلف حوالوں سے آئے گی کہ جب امام معصوم کسی سوال کا جواب دیتے
تو یہ مت سمجھیے گا کہ جو وجہ امام بتا رہے ہیں دیٹس دا اونلی ریزن، ون آف دا ریزن ہوتا، اور یہی قرآن کا طریقہ۔ اگر قرآن کسی عبادت مثلا روزے کا فائدہ بتا رہا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ایک یہی فائدہ۔ پتہ نہیں کینیڈا میں ملٹی کو ملٹی کہیں گے کہ ملٹائی کہیں گے، بہرحال ملٹی کہیں کہ ملٹائی کہیں، یہ جو اسلام کی عبادتیں اور احکامات ہیں یہ یعنی ملٹی پرپز ہوتے ہیں، اس میں ایک نہیں سینکڑوں فائدے ہوتے ہیں، موقع محل کے اعتبار سے یا راوی کے سوال کے اعتبار سے یا مجمع کے ماحول کے اعتبار سے ایک وقت میں امام ایک یا دو یا پانچ بات بیان کرتے۔ تو ون آف دا ریزن جو امام بتا رہے ہیں وہ یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور آج کل تو یہ زیادہ پڑھی جا رہی، پھر بھی میں نے آج کی مجلس کا آغاز اس حدیث سے اس لیے کیا کہ اب غم کی وہ راتیں آ رہی ہیں کہ جس کے اندر آپ کا رونا، آپ کا گریا، آپ مصائب کے اوپر آنسو بہانا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو امام سے پوچھا جا رہا، امام اس وقت کے حالات میں سوال کرنے والا اپنے سوال سے ہی لگ گیا کہ غیر ہے۔ یہ تو آج ہمارا ماحول ہے کہ اپنے بھی بعض اوقات اس طرح کے سوال کرنے لگے۔ امام کے زمانے میں کسی میں یہ ہمت و مجال ہی نہیں تھی، یا امام کا نام لو یا پھر باہر نکل جاؤ اس دائرے سے، پھر جو اعتراض چاہے کرو۔ لیکن آج کیونکہ غیبت ہے تو ہر آدمی کو کھل کھیلنے کی اجازت ہے، بنیادی عقائد کو بھی وہ ڈیمولش کر رہا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو امام والا ہی کہہ رہا ہے، لیکن بات تو کہیں اور چلی گئی۔ امام سے دریافت کیا گیا تو امام نے کہا کہ دیکھو کربلا کا واقعہ، اچھا یہ جملہ میں کل آنے والے دن ایک اور حوالے سے بھی عرض کروں گا، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ مولانا اس اشرے میں بھی یہ ایک نقطہ پڑھ دیجیے گا جو کل آئے گا، لیکن پہلا جملہ آج اور کل دونوں مجالس کا ایک جیسا۔ امام نے کہا دیکھو کربلا کا واقعہ جنگل میں ایک ویرانے میں ایک مختصر مجمع کے سامنے پیش آئے، غدیر کا واقعہ 1,20,000 کے ایسے مجمع کے سامنے پیش آئے کہ اگر وہ بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتا، کیونکہ کل بھی اس سے ملتی جلتی بات آنے والی ہے، اس لیے میں زیادہ اس لفظ کی تشریح نہیں کرتا، جتنا امام فرما رہے ہیں اتنا ہی بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کل کیونکہ میرے اپنے جملے ہوں گے تو مجھے ایک طرح سے اختیار ہوگا کہ جتنا چاہے اس میں اضافہ کرو۔ امام نے کہا غدیر کا واقعہ یعنی ولایت کا اعلان، کتنے جلدی اور کتنی آسانی سے مسلمان اس کو بھول گئے۔ اگر ہم کربلا کے واقعے کو اس طرح سے نہ مناتے تو کربلا کا واقعہ کب کا تاریخ سے ہٹا کر ذہنوں سے نوچ کے پھینک دیا جاتا۔ ہماری اس عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ لفظ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس عزاداری کی وجہ سے دنیا کو کربلا کے واقعے کا پتہ چلتا رہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو کربلا کے واقعے کا میسج ہے وہ ہمیں ہماری نسلوں کو ملے، جس کے لیے عزاخانوں کے اندر کی مجلسیں، اور ایک یہ ہے کہ دنیا کو یہ پیغام ملتا رہے جس کے لیے عزاخانوں کے باہر سڑکوں کے ہمارے جلوس ہوتے ہیں۔ یہ جلوس کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، یعنی اپنوں کی بات نہیں ہو رہی، کہ جن کا عزاداری سے انٹروڈکشن اور تعارف ہوتا ہی اس جلوس کی وجہ سے ہے، جو بہرحال سڑک کے اوپر آتا ہے وہ چاہیں کہ نہ چاہیں ان کو اسے دیکھنا پڑتا ہے یا اس کی خبر، مسجد میں کیا ہو رہا ہے، امام باڑے میں کیا ہو رہا ہے، اسلامک سینٹر کے اندر کیا ہو رہا، یہ تو ہمیں معلوم ہے، جو آگے ان کو معلوم۔ جیسا کہ ایک روایت کا جملہ بھی ہے کہ بلال حبشی کو اذان کے لیے اسی لیے مقرر کیا گیا کہ اللہ نے مسجد النبوی میں جو نماز پڑھ، اللہ کے رسول نے مسجد النبوی میں جو نماز پڑھا، کہ صرف ان لوگوں نے دیکھا جو مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہیں یا پریمیسز کے اندر۔ اسلام کا یہ پیغام کہ تقوی والے کو فضیلت حاصل ہے، یہ عام لوگوں کو، یہودیوں کو، کافروں کو کیسے پتا چلے، اس کے لیے مؤذن ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اذان دینے والا مسجد کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر مجمع کے سامنے اذان دے رہا۔ تو وہی جو ہمارے یہاں جلوس ہے ان کی اہمیت بہت زیادہ، اور یہی وجہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کا آج کل کے حالات میں، ویسے تو ہم کو پتا ہے کہ ان کو عزاداری کی ہر چیز سے دشمنی، لیکن آج کل کے حالات میں دشمنان اہل بیت کا بھی مطالبہ یہی ہے پاکستان کے اندر
کہ آپ حضرات کو جو عزاداری کرنا ہے، جو بھی اپنے مذہبی رسومات انجام دینا ہے، اسے آپ باؤنڈری وال کے اندر انجام دیں. اور پھر مثال پہ ایک دو فرقوں کی مثال بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ فرقے بھی تو ہیں نا. مجال ہے کہ ان کے عبادت خانے سے باہر کسی کو کوئی ڈسٹربنس ہو یا پتہ چلے. اب میں ان فرقوں کے نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال جہاں جہاں وہ فرقے رہتے ہیں وہاں ان شہروں میں رہنے والوں کو معلوم. پنجابی کلب کھارادر میں نے کتنے عرصے اشرا پڑا، سامنے ہی وہ عبادت گاہ، سولجر بازار راستے ہی میں عبادت گاہ، بورڈ بھی لگا ہے کہ غیر اندر نہیں آ سکتے. لیکن آپ بھی ایسا کریں، مجلسیں کریں، ہمیں مجلسوں سے اختلاف نہیں ہے. وہ دشمن اہل بیت کہہ رہا جس کے لیے نام حسین نام علی یہ سننا برداشت نہیں ہے، لیکن پہلے مرحلے میں کہا کہ اندر عبادت خانے کے اندر کر. آپ جو باہر آتے ہیں سارا پرابلم اس سے ہوتا. اب وہ پرابلم میں کہتے ہیں ٹریفک پرابلم، اب وہ پرابلم میں کہتے ہیں دوسری باتیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی تبلیغ اس جلوس کی مدد سے ہو رہی ہے، یہ تو مجلس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی. اور یہ جلوس سوچنے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ جہاں ہم نسلوں سے یہ جلوس نکالتے آ رہے ہیں، ولایت کے اعلان کو جلوس سے امام ملا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سلسلہ قائم نہ رکھتے تو جس طرح غدیر خم کا اعلان بھلا دیا گیا، کربلا کو بھی بھلا دیا جاتا. ہم اپنے وطن آج کل جلوس کے حوالے سے کتنا زیادہ یعنی دشمنوں کے دباؤ میں ہیں. جلوس بند کیجیے، جلوس نکلیں گے تو بم دھماکے ہوں گے، جلوس نکلیں گے تو سوسائڈ بومبنگ ہوگی. ابھی یہ 2-3 سال پہلے کراچی کے اندر جو جلوس کا واقعہ ہوا، لاہور میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، پورے پاکستان. لیکن یہ آپ حضرات میں سے جن جن کا ان شہروں سے تعلق ہے یا اس شہر میں رہنے والوں سے آپ کانٹیکٹ میں ہیں تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فرق نہیں پڑا. جتنی شہادتیں ہوئی اگلے جلوس میں تو اس کا ڈبل مجمع آ جاتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جلوس نکالنا اتنا مشکل بنایا جا رہا اور حکومت بھی ہر بم دھماکے کے بعد یہی مشورہ لے کے آتی. ہمارے ملک میں کچھ عجیب و غریب قسم کے منسٹرز ہیں، لیکن بہرحال میں اپنی مجلس کو آج موضوع سے ہٹانا نہیں چاہتا. ہر چیز کا بڑا آسان سلوشن پیش کرتے کہ چونکہ جلوس کی وجہ سے یہ شہادتیں تو جلوس بند کر دی. اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ پھر عام زندگی میں آئے. چونکہ ٹریفک کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بند ہوتے ہیں تو سب لوگ پیدل چلیں کہ آج سے ہر قسم کی ٹریفک بند کر دی جا رہی. بجلی کی وجہ سے پاکستان میں شارٹ سرکٹ بہت ہوتے ہیں. کل بھی اسلام آباد میں آگ لگی تو بجلی بھی کاٹی جا رہی ہے، آدھا 12 گھنٹے تو کاٹ دی گئی، اب 24 گھنٹے. تو خیر، تو سلوشن جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے سلوشن دیے جا رہے ہیں. لیکن آغاز جلوس سے ہوتا. ایک جلوس، ایک ماتمی جلوس نہ بند ہوا ہے، نہ شرکاء کی تعداد کم ہوئی. اور جہاں پہ آپ کو قانون کے اعتبار سے بھی، حکومت کے اعتبار سے بھی، ڈیموکریسی کے اعتبار سے بھی، آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے پوری اجازت و سہولت ہے کہ آپ مراسم عزا و شعائر حسینی کے اس فریضے کو اطمینان سے انجام دے سکتے. وہاں پہ پتہ چلا کہ بعض مومنین نے اپنے جوش اور جذبے میں پرمٹ بھی لے لیا، لیکن جلوس میں شریک ہونے والوں کی تعداد بہت ہی مختصر ہے. یقیناً اسلام میں ہر آدمی کی اپنی الگ ذمہ داری، مردوں کی ذمہ داری الگ ہے، عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے، علماء کی ذمہ داری الگ ہے، عام آدمیوں کی ذمہ داری الگ ہے، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری. لیکن ایک عام مومن ذرا سوچی کہ جہاں پہ ہم شہادت کے شوق میں ہر جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، پاکستان کے جلوس ہوں یا عراق کے، اور جہاں پہ آپ کو کھلی اجازت، وہاں پہ میں شاید زندگی میں دوسری مرتبہ ہی ٹورنٹو کے اندر پہلا اشرا پڑھ رہا ہوں. اور پہلا اشرا جب میں نے اس سے پہلے پڑھا تو اس کو کافی مدت ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی اور اس کے بعد پھر یہ میرے جذبات تو نہیں. ان جرنل ایک بات میں نارتھ امریکہ کو دیکھ کے کر رہا ہوں. تو اب آپ حضرات میں سے کوئی اگر جلوس کے موقع پہ واقعاً کسی ایسے شرعی یا اہم کام میں لگا ہوا تو الگ بات، لیکن گھر میں بیٹھ کے آرام کرنے کے بجائے ولایت
ولایت سے ملایا ہے امام نے، اگرچہ اس کا بہت اہم فائدہ آپ کے بچوں کے لیے بھی. جس انداز سے یہ تبرکات اور جلوس کی مدد سے بچے عزاداری کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تقریر اور لیکچر کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا. وہ ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد جب بچہ بہت سمجھدار ہو اور اتنا شوقین ہو کہ بیٹھنے کو تیار ہو جائے. لیکن اب میں زیادہ پوری تقریر اس پہ نہیں کرنا چاہتا، مختصر پھر ایک بات ضرور کہوں. یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی کہہ سکیں گے کہ مولانا گستاخی معاف، ہم نے تو جن علماء نے اتنے زور و شور سے تقریر کی ان کو خود بھی نہیں دیکھا کہ وہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں. دیکھیے اسلام میں اول تو یہ اصول چلتا ہی نہیں. وہ جو ایک حدیث امام کی ہے وہ اصل میں اس موقع کے لیے، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا. جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط، اگر صحیح بات ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ بھی اس کا نقصان اٹھائے. لیکن پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام میں ایک ڈویژن آف ورک، ہر آدمی کی ذمہ داری دوسرے سے الگ ہوا کرتی. کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جہاں مولا نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں میری سیرت کی پیروی اس واقعے میں نہیں کرنا، اس واقعے میں، کیونکہ یہاں تمہاری ذمہ داری الگ ہے اور میری ذمہ داری الگ. بہت ہی مشہور وہ خطبہ نہج البلاغہ میں کہ جہاں پہ مولا کو دیکھ کر ایک آدمی اس طرح سے مولا کی کاپی کی کہ گھر چھوڑ کے درخت کے نیچے رہنے لگا، کپڑے جو ہے انتہائی بوسیدہ، پھٹے پرانے اور خراب سے پہننے لگے. نہج البلاغہ کا بہت مشہور خطبہ. مولا کی سادہ زندگی کی مدد سے ایک علم عرفان کے کچھ اصول بنتے، کم کھاؤ، کم پہنو، کم بولو، اور وہ کم کے اندر بھی سادگی، لیکن مکمل طور پہ امام کی کاپی نہیں کرنا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی اعتراض کسی علماء پر اعتراض ہوتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں. اچھا اعتراض دنیا میں کس پہ نہیں ہوتا؟ اچھا بعض اوقات ہم لوگ اپنے بتائی ہوئی چیز پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ شروع جب میں واقعاً طالب علم تھا، اب آج تو نہ عالم رہا نہ طالب علم رہا، جب واقعاً طالب علم کا شوق تھا مجھے یہ ساری چیزیں سیکھنے کا. بہت پہلے 76 کے اندر ایک مجلس میں نے پڑھی تھی شیخ بہائی کا واقعہ، اور پھر بھی یہ چاہا کہ اس واقعے پہ عمل کروں. چند دنوں کے بعد تو عجیب کیفیت ہو. شیخ بہائی ہماری تاریخ کے کتنے مشہور عالم اور مرجع ہیں، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ شیخ بہائی کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کریں. مجھے ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف میں بایاں کندھا نہ ہٹنے پائے. شیخ بہائی کا جو بتایا وہ طریقہ ہے اس کے مطابق طواف کریں، پریشانی ہوگی بھی نہیں. اس منبر پہ میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں. بہترین میتھمیٹیشین تھے، بہترین آرکیٹیکٹ تھے، اور اس زمانے کی جتنی بھی سائنسز تھے سب کے ماہر اور مرجع تو تھے ہی شیخ بہائی. شیخ بہائی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پتا چلا کہ کسی آدمی نے ان کی غیبت کی. اس وقت ایک بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی، ایک آدمی نے غیبت کر دی. آج تو غیبت نہیں کی ہے اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ایسا بھی آدمی. جن آیت اللہ محسن الحکیم کا تذکرہ میں نے 2 دن پہلے کیا، تو میرے جاننے والے کا واقعہ. نجف میں ایک مرتبہ خمس لے کے پہنچے. یہ وہ زمانہ تھا جب آغا حکیم جی تو کہاں، آج تو جگہ نہیں ہے. احسان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہاں بہت جگہ ہے، تو جہاں جہاں آپ کو جگہ ملے آگے آ جائیے. آج تو باہر کچھ سردی بھی مجھے زیادہ لگ رہی تھی، گھر کے پنکھا تو پھر بھی کھلنا چاہیے. جی اب آپ لوگ کہیے، ہم تو جی اور پھر ہم نیچے آ جائیں گے. خمس لے کے پہنچے. یہ میرے جاننے والے کا اپنا واقعہ نہیں، یعنی اس کے گواہ کہ عراق کی کوئی خاتون ایک بڑی مقدار خمس لے کے گئی. وہ زمانہ ہے 60s کا، جب نجف کی ایک شان تھی اور آغا حکیم نجف کے پورے عراق کے بے تاج بادشاہ کہلائے جاتے. کوئی اختیار نہیں تھا ظاہری اعتبار سے، لیکن پوری حکومتیں ان کے ایک فتوے پہ گر جایا کرتی. فتویٰ بھی بہت دور کی بات ہے، صرف اتنا سا اعلان ہوا
کہ آج رات کو آقا محسن الحکیم مغربین کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے ان پروٹیسٹ کھلا جو حکم آیا. ارے حکومتیں ہل کے رہ جاتی ہیں صرف ایک وقت کی نماز جماعت نہ پڑھانے سے. ایک عظیم شخصیت جب وہ خاتون داخل ہوں نجف اشرف میں خمس کی ایک بڑی مقدار لے کر تو حیران ہو گئی. جہاں سے جاؤ جدھر گزرو جس سے ملو اپنا ہو کہ غیر ہو یعنی ظاہر ہو کہ مقامی باشندہ ہر زبان پہ آقا حکیم کی تعریف جاری. یہ نہیں ہو سکتا. پھر تو یقیناً نعوذ باللہ ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہو گڑبڑ. ہر آدمی تعریف کرے وہ شخصیت تو پھر ایسی ہوگی کہ جو نعوذ باللہ منافق ہوگی جو ہر ایک کو خوش کرنا جانتی. جو صحیح بات کہے گا اس کے مخالف ضرور ہونے چاہیے. میں یہ خمس نہیں دوں گی ان کو. وہ تو 3 دن رہنے کے لیے آئی تھی, اتفاق سے اس کو تیسرے دن ایسے لوگ مل گئے, تب اس کو اطمینان ہوا, جا کے رقم دی. میرے دادا کے زمانے کا واقعہ, نجف اشرف کے قریب مسجد کوفہ, آغا ابوالحسن اصفہانی کا زمانہ. کیا شخصیت ہے آغا ابوالحسن اصفہانی, اور کتنا اہم ان کا رول ہے شیعہ تاریخ میں. آغا ابوالحسن اصفہانی پاکستان کی بہت پرانی تحفۃ العوام میں اب تک لکھا ہوتا ہے مصدقہ آغا ابوالحسن اصفہانی. تو آغا ابوالحسن اصفہانی بہت عظیم شخصیت, آغا محسن حکیم سے ایک مرجع پہلے, آغا حکیم سے پہلے آغا بروجردی تھے ان سے, اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی. اور اس وقت عراق میں نیا نیا آئل نکلا تھا جسے آپ لوگ شاید گیس کہتے ہیں. تو بہرحال نیا نیا یہ پیٹرول کا سلسلہ شروع ہوا, اور سیکنڈ ورلڈ وار میں پہلی بار دنیا میکینیکل جنگوں کی عادی بنی تھی, چنانچہ ہر ایک کو اس وقت یہ پیٹرول چاہیے. تو آغا ابوالحسن اصفہانی عراق کے بے تاج بادشاہ, بڑا اہم زمانہ. لیکن 1000 سال کے بعد آغا اصفہانی ہم کو وہ مرجع ملے جن کے نام براہ راست ڈائریکٹ زمانے کے امام کے خط آئے. یا شیخ مفید کے زمانے میں آئے تھے جب حالات اتنے خراب تھے کہ 3 سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا, اور یا پھر 1400 یا 1300 سال کے بعد آغا ابوالحسن عظیم شخصیت. میرے دادا کے زمانے کا واقعہ, جب زیارت پہ گئے مسجد کوفہ میں صبح کی نماز سے پہلے داخل ہوئے. کوفے میں جب سردی ہوتی, انتہائی شدید سردی, گھر کے آپ کینیڈا والے اب لفظ سردی سے نہیں گھبراتے ہیں, لیکن اور اسی لیے بعض حدیثوں میں بھی ہے اور ہمارا شروع میں طریقہ بھی تھا, کینیڈا والوں کے سامنے اگر جہنم کی گرمی اور عذاب بتایا جائے ان کو تو مزہ آئے گا. گرمی, اچھا یہ تو ہمیں ہیٹر تو چاہیے. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جہنم کے ایک طبقے کے اندر سردی کا عذاب ہوگا, جس طرح سردی سے لوگ جل کے مرا کریں گے, اور سردی کی تکلیف وہ یہاں پڑھنا چاہیے. میں نے بہت پہلے 85 میں پڑھی ہوئی تھی, لیکن خیر. تو خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی شدید سردی مگر کوئی انتظام نہیں. آپ کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں, اگر یہ سب فیل ہو جائے, گرم پانی نہ ہو, ہیٹنگ کا سسٹم نہ, تو آپ سوچیے. اور مسجد کوفہ میں تو آج بھی آپ جائیے, فجر کے وقت بہت کم رش ہوتا, فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے انتہائی سناٹے کا عالم, سردی. ایک مومن مسجد میں اکیلا بیٹھا, اور یہ زیارت کے لیے گئے تو تسبیح پڑھ رہا. ذرا خوشی بھی ہوئی کہ بہرحال ایک ایسا مرد مومن ہے کہ جو ایسے حالات اور ماحول میں سارے موسم کی ساری سختیاں جھیلتا ہوا مسجد کوفہ کی فضیلت سمجھ کے یہاں ذکر خدا کر رہا. قریب پہنچے تو ذکر خدا نہیں تھا, وہ 100 دانے کی تسبیح پہ جملہ پڑھ رہا تھا, اللہم لعن ابوالحسن الاصفہانی. اے خدا لعنت بھیج, آگے تو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا اردو. آغا اصفہانی کا نام لے کر لفظ لعنت کی 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھ رہا. یعنی اس کے خیال میں یہ اتنا کنڈیم کرنے کی شخصیت ہے کہ رات کے 2 بجے انتہائی شدید سردی میں جب نماز شب کے لیے لوگ نہیں آ پاتے مسجد کوفہ میں, وہ لعنت کی تسبیح پڑھنے کے لیے آ رہا. تو یہ ہماری قوم کی وہ ٹاورنگ پرسنالٹی. تو کوئی حیرت اور تعجب نہیں ہے کہ جب مخالفتیں ہوتی. مگر شیخ بہائی کے زمانے میں ایک بہت ہی یونیک قسم کی بات, ایک آدمی نے مرجع کی برائی کر دی. شیخ بہائی کو جا کے اطلاع ملی, شیخ بہائی نے کھجوروں کا ایک تھال تیار کر کے اس کے گھر بھجوایا. واقعہ بہت مشہور ہے, میں تو کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. اور کہا کہ تو نے مجھے اتنا بہترین تحفہ دیا,
جو باپ بیٹے کو نہیں دیتا، بیٹا باپ کو نہیں دیتا، بھائی بہن کو نہیں دیتا، یہ تحفہ تو بہن بھائی کو نہیں دیتی ہے، اور تو نے یہ تحفہ مجھ کو دیا، میں کیسے اس کا بدلہ دوں؟ بس ایک چھوٹا سا ٹوکن قسم کا ریوارڈ اس کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ اچھا، شیخ بہائی ان علماء میں سے ایک تھے جن کو حکومت اسلامی بھی ملی تھی، یعنی دین کے بادشاہ تو ہیں بحیثیت نائب امام و مرجع دنیا کے بھی بادشاہ۔ وہ گھبرا گیا، وہ تو کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ کوئی مجھے پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی، گھبرا کے آیا کہ یار شیخ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہا وہ حدیث تو یاد ہے نا، جب کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ ظالم کے 700 نیکیاں وہ کاٹ کے مظلوم کے نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے، یہ ایک غیبت کے نتیجے میں، اور بعض روایتوں میں 70 سال کی عبادت۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن باپ بیٹے کو نیکیاں دینے کو تیار نہیں ہوگا، بیٹا میں خود ہی پریشان، میرا نامہ اعمال ویسے ہی خالی، پتہ نہیں جنت جاؤں کہ جہنم۔ بیٹا باپ کی یہ خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوگا، بابا ہر خدمت لے لیجیے، نیکی مت مانگیے گا، یہاں تو ایک ایک نیکی کا اس وقت توڑا پڑا ہے اور شارٹیج ہے اور کمی، اور میرا تیرا تو کوئی رشتہ بھی نہیں، تو نے یہ نیکیاں بھجوائی۔ تو اب شیخ بھائی کا واقعہ میں نے پڑھا بھی تھا اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہا، جہاں پتا چلا فلاں صاحب برائی کرتے کچھ بھجوا دے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ تو 24 گھنٹے مجھے بیٹھ کے صرف یہی تحفے ہی لوگوں کو بھجوانا پڑیں گے اور کسی کام کے قابل ہی نہیں رہوں گا۔ اس کثرت کے ساتھ آج کل جو برائیاں اور غیبتیں ہوتی، اب دیکھیے اس پہلے عشرے کا فیڈ بیک جو مجھے مل رہا کہ اب تو کوئی ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا، یا کوئی گالی ہوتی ہے، اور یا پھر یہی کہ آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے اور ہم یہاں 1.25 گھنٹے آ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں کیا مل رہا، اور ای میل کے ذریعے ویری بیڈ، یعنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اتنا برا فیڈ بیک مجھے کبھی اپنی مجالس کا ملا۔ لیکن اس میں جہاں تک کوئی غیبت اور تہمت نہیں آتی، وہ ہر آدمی کا اپنا پرسنل اوپینین۔ تو بڑے بڑے یہ مراجی اور مجتہدین، اب بات کہاں سے چل رہی تھی؟ بات یہاں سے چل رہی کہ ذمہ داریاں الگ، اب یہ عالم ہو یا مجتہد ہو یا مرجع ہو یا ہم جیسا حقیر طالب علم، اسے اتنا ٹالرنٹ ہونا پڑے گا کہ یہ سب کو برداشت کرے، اس کی ذمہ داری الگ، عام آدمی کی ذمہ داری یہاں پہ الگ۔ لیکن جہاں پہ یہ سختی کے حوالے سے ہے، مولا نے کہا کہ عالم کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ سادہ کھانا کھائے، یہ عام آدمی کی نہیں۔ وہاں دوسری جانب یہ مجلس جلوس آزاداری، آغا محسن حکیمی کا ایک مختصر واقعہ سن کے پھر میں یہ بات مکمل کروں کہ ولایت علی اور عزاداری کربلا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، تو حق ولایت ادا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لفظ ادا نہیں ہو سکتا، اس پہ ابھی میں آؤں گا، یہیں سے تو بات آگے بڑھے گی۔ جب تک کہ آپ عزاداری کے یہ تمام مظاہر انکلوڈنگ جلوس میں شرکت کرنا نہ سیکھیں۔ آج ساری دنیا کس کثرت کے ساتھ کربلا معلیٰ کی زیارت کو جا رہی، اربعین اور عرفہ میں تو اتنا مجمع ہوتا کہ ورلڈ ہسٹری کے اندر کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہوگا جہاں پہ ایک دن میں اتنا بڑا مجمع پہنچتا ہو، اور بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر سال۔ لیکن اربعین و عرفات تو مثال کے طور پہ میں نے کہا، ورنہ سال کا کون سا اہم دن؟ اب عاشورہ، 15 شعبان، بلکہ پورا رجب، پورا شعبان کا مہینہ۔ مگر آپ اندازہ کریں، اس زمانے کا ایک عظیم ترین مرجع شاید نجف میں مولا کے حرم سے اتنا دور بھی نہ ہو جتنا دور آپ گاڑی پارک کر کے یہاں تک آ رہے، اتنا بھی فاصلہ نہ ہو۔ 12 سال ہو گئے اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا، حتیٰ یہ کہ حرم میں زیارت کو بھی نہ جا سکے۔ صرف 2 بار باہر گئے تھے، ایک مرتبہ علاج کے لیے اور ایک مرتبہ حال میں جو آغا محسن الحکیم کے داماد کا انتقال ہوا ان کے پرسے کے، جو ان کے استاد بھی تھے۔ ہم اتنی دور سے چل کے وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہ عظیم ترین مراجع میں سے ایک سامنے ہے اور نہیں جا پا رہا۔ اب اگر یہ جو اس وقت 14 ملین اور 15 ملین اور 12 ملین زائرین جاتے کہ ہم بھی نہیں جائیں، جب نائب امام کہنے والا حرم کے سامنے بیٹھ کے ایک مرتبہ زیارت کو نہیں آ رہا، تو ہم یہ سینکڑوں ڈالر خرچ کر کے اتنا لمبا سفر طے کر کے ہم کیوں جائیں؟ نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری یہاں پہ الگ ہوتی ہے۔ تو عزاداری کے حوالے سے اگر آپ کو جلوس میں اتنے علماء نظر نہ آئیں
تو یہ مت سمجھیے گا کہ پھر آپ کی بھی ذمہ داری نہیں، آپ کا مسئلہ الگ، ان کا مسئلہ الگ. لیکن جہاں تک ازا کا تعلق، ہماری مرجعیت عزاداری کو جس منزل پہ سمجھتی ہے اور خود اپنے آپ پہ یہ کیفیت گزرتی. جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ میں نے سنا تھا تو میں نے کہا میں خود جا کے ان عالم دین سے ملوں گا کہ جنہوں نے یہ واقعہ رپورٹ کیا، اور وہ ان کو میں بہت عرصے سے جانتا تھا کہ آقا محسن الحکیم کے قریب وہ بہت کلوز تھے، اور اردو اور انگریزی کے اس زمانے میں وہی ایک ٹرانسلیٹر تھے آقا حکیم، حجت الاسلام مولانا سید صادق علی شاہ صاحب. بہت ضعیف ہو گئے، بہت بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفائے کاملہ عطا کرے. دبئی کے اندر کئی سال سے قیام، یعنی اب یہاں اس کے اندر کوئی سنی سنائی بات نہیں، وہ خود وہاں بیٹھے. جب ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، خدا غارت کرے اس ٹیررزم کے سسٹم کو جس کے نتیجے میں ہماری ملاقات اپنے مراجع سے بھی مشکل ہوتی جا رہی. ورنہ پرانے زائرین کو پتا کہ دن میں ایک وقت ہر مرضی اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے، دنیا بھر کا جو زائر جہاں سے آیا جس طرح آیا، ایک ایسا وقت ہے روزانہ مخصوص کہ جس میں ملاقات ہو جاتی اور بڑے آرام سے ملاقات ہو جاتی. آقا محسن حکیم کی وہی کھلی بیٹھک، ایک آدمی آتا اور آنے کے بعد ایک سوال کرتا. اسلام عقل کا مذہب، کوئی خلاف عقل حکم اسلام میں نہیں آیا، مگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کم عقل رکھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھی عقلی چیز ہے. لیکن عقل کے مختلف آئی کیو ہے نا، آئی کیو کے لیول. آگے کہتا ہے کہ ایک روایت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ذاکرین اکثر یہ جملہ ممبر پہ پڑھتے ہیں کہ میرا چوتھا امام کربلا کے بعد جب روتا تھا تو گریہ کرتے وقت امام کی آنکھ سے خون کے آنسو نکلا کرتے. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ محاورتاً ہے کہ حقیقتاً. آقا حکیم نے مجمع پہ نگاہ ڈالی، عراق کا بہت ہی مشہور نوحہ خان بھی وہاں بیٹھا ہوا، اسے قریب بلایا اور کہا کہ کربلا کا ایک مرثیہ پڑھو. اب وہ نوحہ یا مرثیہ شروع ہوا، اور جو ایک آداب مجلس ہے جو بھی ذرا سکھانا پڑتے ہیں کہ اگر گریہ نہ بھی آ رہا تو کم از کم ماتم کرنے والی جیسی شکل تو بناؤ، گریہ کرنے والی شکل تو بناؤ، سر کو جھکا کے آنکھوں پہ مثلاً رومال تو رکھ لو. ایک بار گریے کی فضا بنی، آقا محسن حکیم بھی رونے لگے، رومال آنکھوں پہ رکھا، آنسو کے قطرے جاری. جب وہ نوحہ ختم ہوا، رومال ہٹایا تو رومال اور آنکھ دونوں میں خون کے قطرے نظر آ رہے. آقا حکیم روئے، پانی کے آنسوؤں سے نہیں، خون کے آنسوؤں سے. کہا کربلا کا غم تو ایسا غم کہ میرا چوتھا امام تو بہت عظیم ہے، ہم جیسے گناہگار بھی اگر صحیح معرفت کے ساتھ کربلا پہ آنسو بہائے تو ہماری آنکھ سے بھی پانی نہیں، خون کے آنسو نکلیں گے. جیسے جس کا جو معرفت کا درجہ ہوتا. فل یندب النادم، زیارت ناگیہ میں زمانے کا امام اپنے دادا کے لیے کہہ رہا کہ اگر واقعاً کسی کو رونا ہے تو ایسے شہید مظلوم کے اوپر ماتم کیا کرے. تو عزاداری کے پورے انسٹیٹیوشن کو، جس میں شعائر عزاداری بھی شامل، جس میں مجلس ہے، جس میں ماتم ہے، جس میں نوحہ ہے، جس میں جلوس ہے، جس میں تابوت، اس سب کی اہمیت کو سمجھیں. اگر ہم خود اس معیار پہ نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم جتنا ہمارا پارٹیسپیشن ہو سکے. اور یہ چیز ولایت اہل بیت کا پہلا تقاضا، ولایت اہل بیت. اب یہ بات ذرا مکمل ہو تو ان دونوں کا ربط میں دوں گا، آج نہ صحیح تو کل. ولایت اہل بیت اتنی اہم، محبت نہیں، یعنی محبت بھی اتنی اہم، ولایت کا درجہ محبت سے زیادہ اتنی اہم کہ دین مکمل نہیں ہوتا ولایت کے بغیر، چاہے وہ عقیدے والا حصہ ہو، چاہے وہ عمل والا حصہ. کچھ باتیں کل آ گئی ہیں، کچھ باتیں کل آئیں گی. اس وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے وقت گزر گیا، تو ایک مختصر جو بات آج کل کہہ دینا تھی نہیں کہہ پایا، آج کہنا. عقیدے کے اعتبار سے اتنا ہے کہ توحید ہے مگر دین نامکمل ہے، رسالت ہے مگر دین نامکمل ہے، قرآن ہے مگر دین نامکمل ہے، اسلام ہے مگر دین نامکمل. یہ بات کل ہو گئی. اب آئیے عمل کی طرف. سب سے بہترین اور اہم ترین اور ضروری عمل جو اسلام میں وہ صلاۃ یعنی نماز. ہم مانیں یا نہ مانیں،
ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں، غالباً اعمال میں یہ واحد عمل ہے جس کے لیے اتنی حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ اس کو انجام نہ دینے والا کافر ہی ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کافر ہوتا ہے عقیدے کی خرابی سے، لیکن اعمال میں شاید نماز وہ واحد عمل جس کے لیے اتنی بار یہ لفظ آیا ہے کہ بے نمازی اور کافر کو ایک ہی سمجھو، چاہے وہ سورہ روم کی وہ آیت ہو اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم آپ ہر سال شب قدر میں پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرو خبردار مشرک نہ بننا۔ اور کیا ہے امام معصوم کی وہ حدیث کہ جب کسی نے جا کے پوچھا تھا مولا ما اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ میں بھی جو بڑے بڑے گناہ، 70 گناہ کبیرہ تو پھر 40 اور بڑے گناہ، تو ان میں سے بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کیا؟ اور امام نے جواب دیا کہ وہ 7، اور جو 7 کا تذکرہ کیا تو اس میں نماز کا ذکر نظر نہیں آتا، راوی گھبرا گئے۔ الکفر باللہ وقتل النفس، پہلا گناہ سب سے بڑا گناہ کفر، پھر کسی بے گناہ کو قتل کرنا، حقوق الوالدین، والدین کی توہین اور بے احترامی کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، اکل و مال الیتیم ظلمہ، یتیم کے مال کو ظلم کے طور پہ کھانا۔ امام ایک اور جگہ، یہاں تو نہیں، ایک اور جگہ رک گئے اور کہا جب یتیم کے مال کا ذکر آئے تو ہمیں یاد رکھنا، اس لیے کہ اول الیتیم، سب سے پہلے یتیم تو ہم ہیں جن پر ظلم کر کے ہمارا حق غصب کیا گیا۔ جو 1 درہم خمس کا کھاتا ہے وہ اکل مال یتیم میں آ جاتا، اکل الربا، اور اس کے بعد سود کھانا، وہ تعرف بعد الہجرہ، جہاں دین پہ عمل ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ کر ایسی جگہ کا مائگریشن لینا جہاں دین پہ عمل نہ ہو سکتا۔ پوری حدیث ہے یہ تو پوری ایک مجلس بن جاتی، مگر مجھے صرف راوی کی حیرت اور امام کا جواب نقل کرنا۔ راوی نے حیران ہو کر کہا مولا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں تو علماء نماز 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 اتنا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی فہرست میں نماز تو ہے ہی نہیں۔ امام نے فرمایا میں نے سب سے پہلے نماز ہی کا تو ذکر کیا۔ راوی چونک کے کہتا ہے مولا میں پوری توجہ سے آپ کا کلام سن رہا تھا، اس میں نماز نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا، پوری توجہ سے سنا، اصول کافی جلد 2 کی روایت۔ کہا کہ اچھا یہ بتا سب سے پہلے میں نے کیا بیان کیا؟ تو مولا آپ نے کہا کفر، کہ یہی تو ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نمازیں ترک کرتا ہے وہ کافر ہو گئے۔ دیکھیے اس وقت میں مسئلہ فقہی نہیں بتا رہا، میں خود ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ کافر ہے نہیں لیکن اتنا کفر کے قریب ہے۔ اور غالباً اعمال کے اندر جو ایکشن والے واجبات ہیں ان میں نماز واحد، یہ ایک نہیں، یہ تو چھٹے امام کی حدیث سے پہلے رسول خدا کا بار بار کا فرما ما بین الکفر والایمان الا الصلاۃ، کفر اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ صرف نمازی تو ایک فرق بنتا ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے بات ہو رہی ہے، کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں تو اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے، لیکن 2 نہیں، حدیثوں کا سلسلہ وہاں تک جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہو، وہ قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال قبول ہوں گے۔ اب باقی سارے اعمال، سارے واجبات ملائیے جس کے اندر آج جو اب تک بیان آ گیا وہ بھی اس میں آ گئے۔ ان الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ اب یہ بار بار نماز کی اہمیت، یہ فاؤنڈیشن اسٹون ہے اسلام کے عمل کا۔ الصلاۃ عمود الدین، یہ لفظ بھی رسول کا ہے، نماز دین کا پلر۔ مگر یہ ساری نماز، یہ اتنی اہم نماز جب تک کہ ذکر اہل بیت نہ ہو رکی رہتی۔ اب ذرا دیکھیے نماز ہے کیا چیز، کل سے ربط ملاتے ہوئے علی اکبر کی اذان تک آپ کو پہنچاتے ہوئے۔ نماز کیا؟ نماز یہ ہے کہ کائنات کے حکمران رب العالمین ایک بار ہمیں اور آپ کو یہ اجازت دی کہ آؤ میرے گھر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، آج مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو۔ ہم کتنے خوش قسمت، خوشی سے بھولے نہ سمائے اچھلتے ہوئے بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو خوف اور ایک ہیبت طاری ہو۔ دیکھیے بارگاہ الہی رسول جیسی شخصیت بھی جاتی ہے، وہاں پہنچتی ہے تو ایک ایسی ہیبت۔ آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ دیکھیں، میرے پاس ایک تو ویسے انگلش کے الفاظ نہیں ہے، اس موقع پہ تو اور میری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ڈر نہیں،
کسی انتہائی اہم شخصیت کا ایک ہیبت، ایک جلال، بولا نہیں جا رہا. آدمی بولنا چاہ رہا ہے، بولا نہیں جا رہا. یہی روایت کا ایک جملہ. معراج کی رات جب رسول آسمانوں پر گئے تھے تو وہ آسمان پہ گئے تھے. آسمان کا نظام دنیا کے نظام کا الٹا. یہاں رات ہے تو وہاں دن ہوتی. جیسے دنیاوی اعتبار سے آپ کا ٹورنٹو اور میرا شہر میلبرن الٹا. آپ نارتھ میں ہیں تو ہم ساؤتھ میں ہیں. آپ کا سر اوپر ہوگا تو ہماری ٹانگیں اوپر ہوں گی. آپ کے یہاں رات ہے تو ہمارے یہاں دن ہوگا. اس وقت آپ کے یہاں سردی ہے تو ہمارے یہاں گرمی آ رہی. یہاں اس وقت -2 تھا تو میلبرن میں اس وقت 45 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا، فارنہائٹ میں 120 کے قریب. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ہی دنیا، وہ تو دنیا ہی دوسری. پیغمبر دن کے وقت پہنچے، بارگاہ الہی میں پہنچے، عرش الہی کے آگے. ایک بات، پیغمبر جیسی عظیم شخصیت خدا کے سامنے بولا نہیں جا رہا، اور بولنا بھی ضروری ہے تو اتنا آہستہ آہستہ بولے کہ پہلی نماز ظہر کی واجب ہوئی اور وہ نماز آہستہ پڑھنے کا حکم آیا، کیونکہ رسول نے اسی انداز سے گفتگو کی. ہمارے پاس نہ اپنی کوئی عقل ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس اپنی کوئی خواہش ہوتی. جو رسول کہے وہی ہماری سب سے بڑی عقل. ہم بیگن کے وفادار نہیں، ہم بادشاہ کے وفادار. جب رسول جہاں خاموش ہو کے بولے، ہم آج چاہے وہ ماحول نہ پھر بھی ہم خاموش ہوئیں. ہمیں ان کی نقل کرنا، ہمیں ان کی کاپی کرنا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل. تو پیغمبر کی پہلی نماز ظہر کی تھی. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں جب قضائے عمری پڑھی جاتی ہے تو ظہر سے پڑھی جاتی. پیغمبر نے آسمان پہ پہنچ کے پہلی نماز ظہر کی پڑھی اور ہیبت کی وجہ سے گویا آواز نہیں نکل رہی. پروردگار ہے وہ خداوند عز و جل. وہاں تک نہیں لے جا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہنچے بارگاہ الہی. ایک مرتبہ ڈرے، سہمے، کانپے ہوئے اور خوش بھی بہت. بولا تک نہیں جا رہا. چنانچہ نیت زبان پہ نہیں ہوتی ہے، دل میں ہوتی. خدا نے شوق دلا، کہا میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم سے بات کروں، تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کچھ تو بولو. اب ہم جو اس وقت پروردگار کی اس کبریائی اور عظمت، اس گریٹنس کو دیکھ رہے ہیں، بے اختیار ہم نے کہا اللہ اکبر، اے خدا تو سب سے بڑا ہے. اور ہاتھ اٹھا کے کہا. ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں نیچے ہیں، اللہ سب سے بڑا. خدا نے کہا ذرا بات چیت شروع تو کرو، یہ تو تم نے میری بڑائی بیان کی. کس چیز سے شروع کر؟ ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے یہاں آنے کا موقع دیا. کوئی معمولی آدمی آپ کو بلائے تو آپ کیا تعریفیں کریں گے؟ بتانا بھی ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کی جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، مجھ جیسے ادنا غلام کو اپنے پاس بلا لیا. میں آیا ہوں گناہوں کے ساتھ، لیکن وہ رحمان الرحیم ہے، اس لیے مجھے اس نے یہاں آنے کا موقع دیا. ایک بار ہماری زبان پہ فاتحہ کا پورا علم کا سور آ گیا. خدا نے کہا کہ میرے پاس آئے تو ہو، مگر کس راستے پر چلتے ہوئے؟ ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار مسکرا کے کہتا کہ یہ تو تم نے دعا مانگی، مجھے کوئی کلام سناؤ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا بولیں خدا کے سامنے. جیسے میر اور غالب بیٹھے ہوں تو کون سے شاعر میں اتنی ہمت ہوگی کہ ان کے سامنے کچھ پڑھے؟ نہیں، آج کل کے تو بہرحال کچھ شاعروں میں ہمت ہو جائے گی، لیکن ویسے وہ بہت بڑا خطیب، دنیا اس شیعت کا سب سے بڑا خطیب. بچہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بالکل 20-22 سال کا نوجوان، اس سے بولا نہیں جائے. وہی جناب فضا والا اصول. فضا سے پوچھا گیا کہ اے فضا، تو ساری زندگی قرآن سے کیوں بات کر رہی؟ فضا نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا تھا، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جناب فضا کا واقعہ یاد ہے نا قرآنی آیتوں والا. کہا میں اس ڈر سے قرآن بولتی کہ خود قرآن کہہ رہا ہے، یہ آیتیں قرآنی پڑھی، تم جو کہتے ہو اس کو فوراً کرامن کاتبین لکھ لیتے. میں اس ڈر سے قرآن پڑھ رہی ہوں کہ اپنا جو لفظ بھی بولوں گے لکھ لیا جائے گا، اسی کے الفاظ بولو کہ لکھا بھی جائے تو کیا لکھا جائے. وہی چیز خدا نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں باتیں کرنے کے لیے بلایا، تم تو دعا مانگنے لگے. کچھ باتیں کرو. ہم نے سوچا کیا باتیں کریں. میر کی غزل سنائیں کہ مثلا کسی ذوق کا قصیدہ سنائیں کہ کوئی CNN کی تازہ ترین خبر سنائیں. دوستوں میں تو یہ ہوتا. ہم نے کہا خدا کے سامنے بھائی کچھ ایسا نہ بول دینا کہ بے ادبی ہو. خدا ہی کی کتاب سے پڑھ دو، خدا ہی کا کلام خدا کے سامنے سنا دو.
چنانچہ ہم نے فوراً قرآن کا ایک دوسرا سورہ پڑھا، ادھر سورہ پڑھا، ادھر ہم کو اپنی خوش قسمتی پر خود پیار آ گیا. اللہ اللہ، آج ہم جیسا گناہگار خدا کے سامنے اس طرح آ گیا کہ خدا سے باتیں کر رہا. ایسا نہیں کہ کسی کونے میں کھڑا کر دیا جائے کہ اے غلام وہاں کھڑے ہو جائے. بے اختیار خدا کی عظمت اور یہ احسان خدا کا ایسا ہمارے دل پہ آیا کہ ہم جھک گئے. ہم نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک ہے میرا یہ رب، اتنا عظیم رب، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. یہ کہہ کے ہم کھڑے ہوئے، ادھر ہم کھڑے ہوئے، ادھر خدا نے فوراً رسید دے دی. سمع اللہ لمن حمدہ، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ فوراً سن لیتا. جو تو نے ابھی تعریف کی فوراً یہ تعریف سن لی گئی. ایک بار سینکڑوں کا مجمع، ہر آدمی بول رہا اور اس کے اندر کسی بچے کی آواز سن لی جائے کتنا خوش ہوگا. سمع اللہ لمن حمدہ، ادھر ہم نے تعریف کی. اس وقت پتہ نہیں کائنات میں کتنے لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، عام نہیں، فرشتے بھی، انبیاء بھی، ائمہ بھی. اور پھر بھی خدا نے ہماری کمزور آواز سن کے رسید دے دی کہ میں نے سن لی تمہاری تعریف. اب تو اتنا احسان خدا کا ذہن پہ آیا کہ اب ہم جھکے نہیں، اب ہم زمین پہ گر پڑے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک ہے میرا بلند خدا. یہ کہہ کے بیٹھے تو مسکرا کے خدا نے کہا کہ میری ہی تعریف کیے جا رہے، کچھ مجھ سے مانگو تو. میرے پاس آئے ہو، میں رب العالمین ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، مجھ سے کچھ مانگو. ہم نے کہا بہترین موقع، بجائے اس کے کہ ہم درخواست لے کے جاتے، قبول ہوتی قبول نہ ہوتی، وہ خود کہہ رہا ہے مانگو. کیا مانگے؟ اولاد نہیں، اولاد نہیں مانگی. روزی، روزی نہیں مانگی. صحت، صحت نہیں مانگی. جیسے ہی اس نے کہا کچھ مانگو، بے اختیار ہم نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خدا بندہ اولاد کے بغیر پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، روزی کے بغیر پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، صحت کے بغیر پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن تیری نافرمانی اور گناہوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. اگر دینا ہے تو میرے سارے گناہوں کی معافی دے دے. ادھر ہم نے استغفر اللہ کہہ کے مانگا تو کیا مانگا، اور ادھر خدا نے فوراً توبہ قبول کر لی. ہم دوبارہ سجدے میں گر پڑے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ابھی ہم نے مانگا، پورا جملہ بھی نہ ہوا کہ اس نے عطا کر دیا، دوبارہ ہم سجدہ کر کے بیٹھ گئے. کوئی مزیدار چیز آپ کو ملے اور کوئی بدمزہ چیز ملے، دونوں میں فرق آپ نے دیکھا ہوگا نا. کوئی بہترین کلام آپ کو سنا اور کوئی بہت ہی بھونڈا سا کلام سنا رہا ہو، کیا فرق ہوتا ہے دونوں؟ بے مزہ چیز آپ کو ملی، بے مزہ کلام آپ کو ملا، آداب مجلس میں بیٹھے تو رہے لیکن خاموش. اور مزیدار چیز ملی، آپ نے فوراً کا مکرر ارشاد، ونس مور. یہاں تو انگلش میں لوگ بولیں گے نا ونس مور. اچھا کلام سنا آپ کہیں گے ونس مور، ایک مرتبہ اور. کوئی بہت ہی اچھی چیز آپ کو کھلائی ہے. اب میں اکثر ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم جیسے لوگ جو ہیں نا وہ لیبارٹری کے چوہے ہیں. یعنی جو نئی دوا بنائی جاتی ہے پہلے لیبارٹری کے چوہوں پہ ٹیسٹ کی جاتی تھی، اب تو خیر جو لابی بن گئی سو بن گئی. عورتیں جب نئی نئی ریسیپی کہیں پڑھتی ہیں، یا آج کل تو ٹی وی پہ سنا ہے کوکنگ شو بہت مشہور ہو رہے ہیں. اب جو نیا کھانا پکائیں گی سب سے پہلے مولانا کو کھلایا جاتا ہے، مولانا یہ ہماری وائف نے فلاں کوکنگ شو دیکھ کر یہ پکایا، بسم اللہ آپ کھائی. اب پہلی دفعہ پکانے والا تو کچھ بھی ہو، انتہائی بدمزہ کھانے، انتہائی بیکار کھانے ہم کھا رہے ہیں. وہ صاحب خانہ کھڑے ہیں کہ میری بیوی کی تعریف کریں گے. ہم نے کہا نہیں، خبردار، ایک لفظ بھی تعریف کا کہہ دیا تو دوبارہ دوسری پلیٹ بھر کے آ جائے گی. جو ہے کسی طرح اسی کو یہی سامنے سے ہٹے. اللہ کی نعمت کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن میں کام ماحول بتا رہا ہوں کہ جتنے نئے نئے کھانے وہ سیکھتی ہے سب سے پہلے مولانا لوگوں کو کھلائی جاتے ہیں. لیکن واقعا اگر کوئی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی چیز آ گئی تو ہم تو خود ہی صاحب خانہ سے کہتے بھائی مزہ آ گیا، آج ایک مرتبہ اور لے کر آئیے. جب تک ڈائبیٹک پیشنٹ نہ تھا وہ حیدرآباد دکن کی کیا وہ خوبانی کا حلوہ، بھائی وہ مزہ آ گیا، ایک مرتبہ اور لے کر آئی. ونس مور ہوتا ہے نا. اب ہم اللہ سے اپنے گناہ معاف کرا کے اس کی عظمت کا کلمہ پڑھ کے بیٹھے، ہم کو مزہ آ گیا. واہ، اتنے عظیم خدا نے بلایا بھی، اتنی عزت بھی دی، اتنی مہربانی بھی کی. ہم نے کہا ونس مور، خدا بندہ ایک مرتبہ سے دل نہیں بھرا، دوبارہ ہم یہ سارا عمل کرنا چاہتے ہیں. کھڑے ہو گئے اگلی رکعت کے لیے.
ایک بار پھر الحمد کا سورہ پڑھ کے قرآن کا ایک سورہ پڑھا، پھر عظمت خدا کے سامنے رکوع میں جھکے، پھر خدا نے رسید دی سمع اللہ لمن حمیدہ، ونس مور ہو رہا ہے، یہ مکرر ارشاد ہو رہا ہے، شاعر کا بہت ہی اچھا کلام ہے، آپ نے کہا ایک مرتبہ اور سنائیے، تو ایک مرتبہ ہم پھر سجدے میں گرے ہیں، جیسے ہی بیٹھے پھر خدا نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے، اور ہم نے پھر ایک مرتبہ مانگا تو سب سے اہم مسئلہ مانگا گناہوں کی معافی، ایک مرتبہ پھر ہمارے گناہ معاف ہوئے، ہم دوبارہ سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے، خدا نے کہا مگر ایک بات تو بتاؤ، یہ نماز نہیں ہے، یہ ہماری اور خدا کی بات چل رہی ہے۔ معراج المومن، رسول خدا معراج پر گئے تھے، خالی سنتے نہیں رہے تھے، خود بھی بات کرتے رہے، ون وے ڈائلاگ نہیں تھا کہ خدا کہہ رہا ہے رسول سن رہے، رسول کہہ رہے خدا جواب دے رہا ہے۔ خدا نے کہا ایک بات تو بتاؤ، یہ سب جو تم نے ابھی بیان کر دیا تو یہ کس خدا کی تعریف ہو رہی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ماننے والا 360 خدا کا وہ ذہن میں رکھ کے تعریف کر رہا ہو۔ وہ ایک عابد بھی تو تھا جو خدا کی 700 سال عبادت کر کے کہتا ہے افسوس میرا خدا ایک گدھا پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، گدھا پیدا کرتا اور وہ اس جزیرے کی گھاس کھاتا تو کتنا مزہ آتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے سب کچھ کہہ دیا اور مان رہا ہے کسی اور خدا کو۔ ہم نے کہا نہیں، خدا بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم تو اس خدا کی تعریف کر رہے ہیں جو وحدہ لا شریک لہ ہے، تیری تعریف۔ اچھا تو ہمیں سمجھا بھی ہے ہم کون ہیں، ہماری معرفت ہے تمہارے پاس، کس نے تمہیں یہ سکھایا؟ ہم نے کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اپنی طرف درود بھیجو محمد والے، اپنی طرف سے ہم نے تجھے نہیں بنایا، تیرے ایک بندے نے جو تیرا بندہ بھی تھا تیرا رسول بھی تھا، اس نے آ کر ہمیں بتایا خدا کسے کہتے ہیں۔ اب ونس مور کے ساتھ ہماری اچھا ایک روایت بہار کے اندر ہے کہ شروع میں اسلام کی ہر نماز 2 رکعت تھی، مغرب بھی اور عشاء بھی اور ظہر اور عصر بھی، یہ تو بعد میں اضافہ ہوا، کوئی نماز 3 ہوئی کوئی 4 ہوئی، لیکن خیر یہ تو ضمنی ایک بات میں نے کہہ دی کہ ونس مور 2 رکعتیں پڑھی تو کس خدا کی تعریف کر رہے ہو؟ یہ کبھی بہت فرق پڑ جاتا۔ میں مجلس پڑھ کے کہیں باہر نکلا، صاحب مل گئے، بڑی تعریف کرنے لگے، کیا مجلس پڑھی ہے مولانا آپ نے، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا۔ پھر کچھ لوگ بڑے بڑے علماء کا نام لے کے کہا انہوں نے بھی آج تک نہیں پڑھا، آج تو واقعا مزہ آ گئے، لطف آ گئے، 15 منٹ وہ میرا ٹائم لے رہے، تعریف تو کس کو بری لگتی ہے، تعریف میں بھی کھڑا رہا۔ ایک صاحب قریب آئے، چپکے سے کہنے لگے مولانا آپ تو ویسے ہی ہوا کے گھوڑے پہ سوار فوراً چلے جاتے، آج یہاں اتنی دیر کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا بہت اہم بات کر رہے ہیں۔ کہا مولانا میں یاد دلا دوں تو مینٹل کیس ہے، یہ خیال کیجیے۔ اب یہ جو سنا کہ مینٹل کیس ہے، وہ جو 15 منٹ انہوں نے میرا خون بڑھایا تھا اور خون میں سیرو اضافہ سب ختم ہو گیا۔ پاگل آدمی اگر تعریف کر رہا ہے تو تعریف کس قابل؟ تو خیر اب خدا نے کہا کہ نہیں، پہلے بتاؤ کس خدا کی تعریف، وہ بھی ہم نے بتا دی۔ یہ خدا تم کو کس نے سکھایا؟ گرچہ آج بھی دنیا کہتی ہے اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ توحید خدا کسے کہتے ہیں، معرفت پروردگار کسے کہتے ہیں۔ اور نہج البلاغہ کا مولا کہتا ہے مجھے جو ملا رسول خدا سے ملا، زقن زقہ، اس طرح علم رسول نے عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرا تھا۔ اس محمد نے اب اتنی ساری لمبی چوڑی اہم ترین نماز ہو گئی، ہم نے کب تو ہم فارغ ہوتے ہیں نماز ہو گئی، خدا نے کہا نہیں، یہ نماز ہو تو گئی لیکن نماز ابھی تک صحیح نہیں، نہ قبول ہے نہ صحیح ہے، نماز رکی ہوئی ہے، نماز آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے، نماز آسمان پہ جا ہی نہیں رہی ہے، نماز ہمارے نامہ اعمال میں لکھی ہی نہیں جا رہی ہے، نماز مانی نہیں جا رہی۔ خدا بندہ کیوں؟ کہا نہیں، نماز اس وقت تک میں لوں گا ہی نہیں جب تک کہ آگے یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب تک کہ آل محمد کو شامل نہ کرو گے نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے نماز قبول ہوگی، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے نماز قبول ہوگی۔ پوری نماز، پوری ہماری نماز اتنی پیاری عبادت، اتنی حسین عبادت، اتنی دل فریب عبادت، اللہ سے بات کا موقع ملا، میراث کا تحفہ ملا، مگر یہ ساری نماز رکی ہے جب تک کہ آپ آل محمد نہیں کہیں گے۔ چلے آپ نے فقہ بھی کہہ دیا اللہم صلی علی محمد، اور یہاں کہہ کے رک گئے، نماز بھی رکی ہوئی، نماز بھی رکی ہوئی ہے، آگے بھی نہیں بڑھ رہی۔
نامہ اعمال میں بھی نہیں آ رہی، اللہ کی گفتگو بھی نہیں مانی جا رہی ہے۔ جب تک کہ یہ آل محمد اس میں شامل نہ کیے جائیں تو وہ آل محمد وہ ہیں کہ غدیر خم کا اعلان بتا رہا، جب تک کہ آل محمد کو نہ ملاؤ گے دین کامل نہیں ہے۔ آل محمد وہ ہے نماز کا رکنا بتا رہا، جب تک کہ آل محمد کو نہ ملاؤ گے اللہ کی کوئی عبادت چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو قبول نہیں ہو سکتی۔ اعمال کو بھی آگے بڑھانا ہے تو آل محمد۔ اب ایک لفظ بہت جلدی جلدی کہہ رہا ہوں، اس کی تشریح کا بھی موقع نہیں ہے اور شاید غلط فہمی بھی پیدا ہونے کا چانس۔ آج بعض لوگوں نے خدا معلوم کیوں لا علمی میں میرے مولا کو آل محمد سے نکال دیا، کہا جی نماز میں علی کا ذکر تو ہے نہیں، ہم نے کہا عالم نہیں، علی آل محمد میں نہیں، یعنی آل محمد میں علی ہے اور ان کو نکالا جا رہا، اور اس طرح نکالا جا رہا۔ کہا کہ جی ہم الگ سے ذکر کریں گے، ٹھیک۔ صحیفہ کاملہ میں 150 جگہ آل محمد کا لفظ، اس کا مطلب کہیں پر بھی علی کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ساری دعاؤں میں جہاں جہاں صرف آل محمد، اگر علی آل محمد میں شامل نہیں تو ساری دعائیں، ساری صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ کے سارے خطبات جہاں جہاں اسلام میں آل محمد ہے، اس کا مطلب علی کے بغیر۔ یہ تو دشمن بھی نہیں کہتا ہے، کہتا ہے علی کو تو ملانا پڑے گا چاہے وہ دوسروں کو بھی ملا لیتا ہو، علی کے بغیر کوئی چیز میں۔ اور ہم کہہ رہے ہیں صرف ایک نماز میں تو ہم نے الگ سے علی کہہ دیا، لیکن اس کا مطلب باقی ہر جگہ سے ہم نے علی کو نکال دیا۔ یہ کون سا عقیدہ کہ ایک جگہ شامل کرنے کی خاطر 1000 جگہ علی کو نکال دو، جبکہ اس ایک جگہ بھی علی شامل ہیں، مگر یہ بات بعد میں ہوگی۔ یہ پوری نماز رکی جب تک کہ آل محمد کا ذکر نہ کرو، اور یہی وجہ ہے کہ جو ذرا سمجھدار آدمی ہے اس کو خالی نماز یاد دلا دو۔ بھائی امام شافعی نے بھی یہ کہا تھا نا، اہل بیت نبوت تمہارے فضل کے لیے یہی کیا کم کہ وہ نماز ہی قبول نہیں ہے جس میں تمہارا ذکر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے اس کو خالی نماز یاد دلا دو، اس کی سمجھ میں آ جائے گا آل محمد کون۔ میدان کربلا میں حسین نے اپنا جہاد جب شروع کیا تو پہلے علی اکبر کو بلایا۔ مجلس کے شروع میں ایک جملہ آ گیا تھا کہ اذان دوسروں کے سامنے حقیقت بیان کرنے کا نماز سے بہتر اذان، یہ نماز سے افضل۔ نماز اپنوں کے درمیان ہوتی، اذان ہر اس آدمی تک پہنچتی ہے جس کے کان ہیں۔ رسول نے مدینے کی مسجد میں نماز خود پڑھائی، اذان بلال سے دلوائی، اور حسین نے کربلا کے میدان میں عاشور کی صبح جب اتمام حجت کرنا چاہیے، میرے مولا کا ایک ریگولر مؤذن ہے مسروق ابن حجاج، یہ ریگولر مؤذن ہے، روزانہ یہی اذان دیتا ہے ہر نماز کے لیے۔ عاشور کی صبح کا وقت آیا، علی نے روک دیا، آج تم اذان نہیں دو گے، آج میرا اکبر اذان دے گا۔ اپنوں کو بھی پتہ چل جائے کہ نماز کتنی اہم، کیسا ہی مومن کیوں نہ ہو سب چیزیں بھول جائے گا، عاشور کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور جب عاشور یاد آئے گی تو عاشور کا آغاز ہوتا ہے اکبر کی اذان سے، اور غیروں کو بھی یاد دلائے، کیونکہ غیروں سے مطلب پسارے سعد کی اس فوج میں کتنے ہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھے ہوئے۔ اب یہاں خالی اکبر کی اذان نہ رہی، اکبر کی آواز بھی اور اکبر کا چہرہ بھی ایک حجت بنا رہے ہیں اسے۔ دیکھو اکبر اذان دے رہے ہیں، تم اذان سنو گے تمہیں لگے گا رسول اللہ خود آ کے اذان دے رہے ہیں، اور تم چوک کے دیکھو گے یہ رسول کہاں آ گئے تو چہرہ بھی تمہیں ایسا لگے گا رسول خدا خود کھڑے۔ دیکھیے آواز پہلے اپنی جانب کھینچتی، نابینا صحابی تھا، بازار کوفہ میں چوک کے کہا تھا نا علی کو تو 20 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، آج علی دوبارہ خطبہ کیوں دے رہے ہیں؟ ارے کس نے بتایا کہ یہ جو ابھی میں خطبہ سن رہا ہوں یہ تو بالکل علی جیسا خطبہ۔ وہ نابینا تھا، خالی آواز نے کھینچا۔ اکبر تو اذان دے رہے ہیں تو آواز بھی رسول اللہ کی ہے اور چہرہ بھی رسول اللہ کا۔ ابھی بھی یاد کر لو کس کے خلاف میدان میں آئے ہو، اور عجیب بیٹا ہے یہ اکبر حسین کا۔ 3-4 ایسی چیزیں کربلا میں اکبر کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں جو کسی اور شہید کے لیے ہم نے نہیں سنی۔
پہلا جملہ، اکبر کربلا کا واحد شہید تھا کہ جب رخصتی کے بعد خیمے سے نکل رہا تھا تو بار بار پردہ اٹھتا تھا، بار بار پردہ گرتا تھا۔ عمر سعد کا لشکر کہتا ہے کہ ہم نے اتنی تاخیر کسی اور شہید کی رخصتی میں نہیں دیکھی۔ یہ اکبر کربلا کا واحد شہید، جب یہ جا رہا تھا تو اس کا بوڑھا باپ اس کی سواری کے پیچھے پیدل چل رہا تھا، کیونکہ سارے جملے ابھی مصائب میں آنے والے۔ اکبر کربلا کا واحد شہید ہے کہ جب اکبر مارا گیا تو حسین نے پسر سعد کو دیکھ کے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے اور تیری نسل کو منقطع کر۔ واقعا شبیہ رسول اکبر، اور ایسا حسین کا بیٹا جو بیٹا حسین کا ہے، ساری زندگی اس کو پالا زینب کبریٰ نے۔ جناب زینب کی شادی کے بعد طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب سجاد پیدا ہوئے تو سجاد تو امام وقت ہے اور امامت کو کسی پرورش کی ضرورت نہیں۔ جب حسین کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا علی اکبر، زینب نے آ کے ایک درخواست کی تھی کہ بھیا تو ویسے ہی صاحب اولاد ہو چکا، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اکبر مجھے مل جائے؟ حسین نے مسکرا کے کہا تھا زینب یہ اکبر تیرا، اگر کہ بھائی اور بہن کا مکان اس طرح دیوار ملا کہ گھر کے اندر سے ہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں آنے کا راستہ ہے، مگر اکبر کو اس طرح زینب لے کے آئی کہ اب اکبر کو زینب پال رہی ہیں، اکبر کی غذا کا انتظام زینب کر رہی ہیں، اکبر کے لباس کا انتظام زینب کر رہی ہیں۔ اکبر جب اس منزل پر آئے کہ قرآن شروع ہوتا ہے تو زینب ان کی استاد ہے، غرض یہ کہ سارے مدینے میں مشہور ہے اکبر زینب کا بیٹا۔ اور ایسی پھوپھی سے آخری رخصت لینا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آج آپ کو کئی جگہ مجالس میں جانا ہے تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں لیکن مصائب بہرحال پورے پڑھوں گا۔ تاریخ کربلا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ شہدائے بنی ہاشم میں، دیکھیں پہلے تو اصحاب امام کی شہادتیں ہوں، جب بنی ہاشم کی باری آئی تو سب سے پہلا شہید کون؟ بہت سارے مرثیوں میں یہ ہے اور کچھ علماء نے لکھا بھی ہے کہ اکبر عباس کے بھی بعد شہید ہوئے، چنانچہ عباس کے سرانے جب آقا آئے تو اکبر ساتھ آئے، لیکن علماء کی اکثریت کا یہ کہنا، اور یہ اختلافی روایتوں سے آپ کنفیوز نہ ہو، مارے عباس بھی گئے مارے اکبر بھی گئے۔ یہ جناب علی اکبر کی زیارت کا ایک جملہ ہے، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم۔ آج دنیا بھر کے زائرین کربلا پہنچ رہے ہیں، جب آقا حسین کی زیارت کے بعد پائتی علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہی جملہ کہتے ہیں، سلام آپ پر جو نسل رسول کے پہلے شہید ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے، اور بہرحال ترتیب کو چھوڑ دیجیے، جب باری آ گئی شہدائے بنی ہاشم کی، حسین نے سب سے پہلے اکبر کو دیکھا، اکبر بیٹا پہلے تمہیں مقتل میں جانا، پہلے حسین کا بیٹا مارا جائے گا، پھر بھائیوں کی اولاد کی باری آئے گی، پھر بہنوں کی اولاد کی باری آئے گی۔ اکبر وہ تو کب سے تیار تھے، کہا بابا میں تو کتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ مجھے مقتل میں جانے کی بات کہیں۔ یہ کہے کہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے، حسین نے روک دیا۔ حیدر کرار کا پوتا ہے، شیر خدا کا وارث ہے، 30,000 کا لشکر اکبر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر حسین نے روک دیا۔ کہا اکبر بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے وہ میں نے کہا، لیکن تمہیں جا کے پہلے اپنی پھوپھی اور ماں کو بھی الوداع کہنا، اس کے بعد مقتل جانا۔ وہ یاد رکھیے عزاداروں، اکبر کے لیے 30,000 کی فوج کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھوپھی زینب سے یہ کہنا، پھوپھی اماں اب اکبر مرنے جا رہا، ماں ام لیلا سے یہ کہنا۔ بعد کربلا جب سیلانیوں کا لٹا قافلہ ملک شام میں وہاں پہنچا تھا جہاں عیسائیوں کی بستی تھی نا، تو ایک عیسائی عورت نے اکبر کے کٹے سر کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی ہے۔ اور لیلا نے چونک کے سوال کیا تھا اس جوان کی ماں کو بددعا کیوں دے رہی؟ کہا ہم سے 18 سال کے جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا، تو اگر ماں زندہ ہوگی آخر کس طرح سے اپنے جوان کی شہادت دیکھی ہوگی؟ غیر رو دی اکبر کو دیکھ کر۔ تو اکبر کو بھی پتا ہے 30,000 کی فوج کوئی مسئلہ نہیں۔ ماں سے کیسے کہیں ماں لیلا
اب اپنے اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے. ایک بار پریشانی کے عالم میں ام لیلا کے خیمے میں داخل ہوئے, وہاں کوئی اور ہی منظر دیکھا. ظہرین کی نماز تو اس وقت پڑھا دی گئی تھی جب اصحاب امام بھی زندہ تھے, کافی دیر ہو گئی. دیکھا میری ماں مصلی بچھائے بیٹھی اور قبلہ رخ بیٹھی. گھبرا کے کہا ماں یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ کہا بیٹا تجھے پتا ہے نا کہ اس ظالم سے میرا رشتہ, یزید فرسٹ کزن تھا ام لیلا کا. میں پریشان ہوں ایسا نہ ہو میرا 18 سال کا اکبر مقتل میں اس کے قدم پیچھے ہٹ جائے تو لوگ کہیں گے حسین کا بیٹا پیچھے نہ ہٹتا, یہ لیلا کی رشتہ داری کی وجہ سے. میں نے اللہ سے منت مانی ہے میرے لال کا لاشا آئے تو میں شکر کا سجدہ کروں. یہ تو میں شکرانے کی نماز کے لیے انتظار کر رہی ہوں. اکبر نے مسکرا کے کہا اماں میرے کتنے بڑے مسئلے کو تو نے حل کر دیا. میں تو سوچتا آیا تھا ماں سے کیسے کہوں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. مجھے کیا پتا تھا میری ماں مصلی بچھا کر میرے لاشے کا انتظار کر رہی ہے. ماں کو خدا حافظ کہہ کے نکلے. عراق کے بہت ہی مشہور خطیب ہے مرحوم عبدالرزاق المکرم, ان کی کتاب مقتل حسین کا فقرہ. اب پریشان ہے کہ چلیں یہ تو ماں تھی پھوپھی جو ماں سے زیادہ مہربان, زینب سے کیسے الوداع لوں. زینب کے خیمے میں آئے, دیکھا کہ پھوپھی اماں زمین پر بیٹھی. اکبر بھی جا کے بڑے پیار کے عالم میں پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. زینب نے بالوں سے کنگھی کرنا شروع کر دی بالوں. اکبر نے کہا پھوپھی اماں آج ایک مسئلہ مجھے پیش آیا ہے, جواب لینے آپ کے پاس آیا. زینب گھبرا گئی. بیٹا یہ وقت کوئی مسئلہ پوچھنے کا نہیں ہے, ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جو پوچھا ہے آپ سے ہی پوچھا, اور اس مسئلے کا جواب بھی آپ ہی دیجیے گا. اتنا بتا دیجیے آپ کا رتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ بلند ہے؟ ماں کا نام سننا تھا, بے چین ہو کر زینب زمین سے کھڑی ہو گئی. اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہو کے کیسی بات کر رہا؟ کہاں شہزادی فاطمہ, کہاں میں ان کی ایک ادنا کنیز؟ یہ کیا سوال تو نے کر لیا؟ کہا کہ اماں اگر واقعاً دادی کا رتبہ آپ سے بلند ہے تو آج ایک کام تو کرے, دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے. یہ فقرہ ہے مقتل کا. زینب نے گھبرا کے اکبر کو دیکھا. اکبر اگر کسی اور طرح سے مجھے یہ پتا چلتا کہ میرا اکبر مرنے جا رہا ہے تو شاید میں بھی مر جاتی, لیکن تو نے اس طرح کا جا اکبر, میں نے اماں فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا. خدا حافظ. اب فوج یزید کی وہ رپورٹنگ آ گئی کہ اکبر باہر نکلے اور مقتل جانا چاہتے ہیں, خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں. لشکر یزید دیکھ رہا ہے, پردہ اٹھتا ہے, پردہ گرتا ہے, پھر پردہ اٹھتا ہے, پھر پردہ گرتا ہے. کبھی لگتا ہے کوئی باہر آنے والا ہے, کبھی لگتا ہے کوئی رک جاتا. ہوا کیا؟ جب بھی اکبر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی ہے, کوئی پھوپھی آ کے گلے سے لگاتی ہے. اکبر بیٹا ایک بار اور اپنے چہرے کی زیارت کرا لو, ایک بار تیری پھوپھی اور تیرا چہرہ دیکھ لے, ایک بار تیری بہن اور تیری زیارت کر لے. یہاں تک کہ آقا حسین نے کہا بیبیوں راستہ نہ روکو, میرے اکبر کو دیر ہو رہی. بھائی اتنا کہنا تھا کہ ساری بیبیوں نے ہٹ کے راستہ دیا, اکبر جانا چاہتے ہیں. میرے استاد مرحوم کہا کرتے تھے جیسے ہی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں ایک آواز آخر میں آئی, اکبر سب سے مل لیے, ہم سے تو ملتے جاؤ. اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سید الساجدین اپنی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بستر پہ بیٹھا. اکبر بھیا کیا بھائی سے نہ ملو گے؟ ارے میرا اکبر آگے بڑھا, بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. اکبر کا امتحان شروع ہوا. آخر میں نکلے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل چلے. اکبر کی سواری آگے بڑھ رہی. اکبر کو ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بوڑھا بابا پیدل میری سواری کے پیچھے آ رہا, اور اس طرح آ رہا کہ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے ویسے ویسے حسین اپنی رفتار کو بڑھا رہے. اکبر نے گھوڑا روک دیا, ہاتھوں کو جوڑا, کہا بابا اگر آپ اس طرح میرے پیچھے آئے تو میں تو مقتل نہ جا سکوں گا. عجیب جملہ حسین نے کہا.
اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اکبر نے کہا لیکن بابا میں کیسے مقتل جاؤں؟ حسین نے کہا اچھا میں ٹھہر جاتا ہوں، اندازہ کریں شیر خدا کے پوتے کا کیسا جہاد ہوگا، تفصیلات کا وقت آج نہیں ہے، بس اتنی سی بات۔ حسین نے کہا اکبر میں رک جاتا ہوں، اور حسین قریب میں ایک ٹیلا تھا اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ اب ایک عجیب منظر بن گیا، بس عزاداروں یہی اکبر کے مصائب کا اختتام ہے۔ اکبر گھوڑے پر بیٹھے، حسین ٹیلے پر بیٹھے، زینب خیمے کا پردہ پکڑ کے وہاں کھڑی ہو گئی، اور لیلا مصلی پر جا کے نماز شکرانہ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب ایک عجیب منظر بنا، اکبر کی نگاہیں فوج پر ہے، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہے، زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، شیر خدا کے پوتے کا جہاد مکمل ہوا، اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلا شکر کے مصلی میں گری، شکرن للہ آج میری کمائی کام آئی۔ اور حسین ٹیلے سے گرے، سنبھلے، کھڑے ہوئے، آواز دی ادعونی یا بنیا، بیٹا تیرے باپ کو اب نظر آنا بند ہو گیا ہے، کچھ دیر کے لیے بینائی کام نہیں کر رہی، بیٹا مجھے پکار تاکہ آواز سن کے باپ تیرے قریب آئے۔ اکبر نے آواز دی الیہ الیہ، بابا میری طرف آئیے۔ حسین آگے بڑھے، اکبر کے قریب پہنچے، جوان بیٹا زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، ایک بار دیکھا اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں، حسین قریب پہنچے، میں مسائب کو مختصر کر رہا ہوں، حسین قریب پہنچے، ایک مرتبہ کا اکبر میں تجھے خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کہ ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا، اکبر کو اٹھانا چاہا، ہائے ہائے میرا 60 سال کا ضعیف امام، اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی، آج حسین سے اکبر نہ اٹھایا گیا، دوبارہ کوشش کی، آخر تیسری مرتبہ کا اکبر تم بھی تو اپنے باپ کی مدد کرو۔ اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کروں؟ کہا اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال لو، بس یہ سننا تھا۔ اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا، حسین کی گردن میں ڈالا، حسین نے کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ؟ کہا بابا یہ ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، بابا یہ دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، اتنا سننا تھا۔ ایک بار میرا آقا حسین پیچھے ہٹ گیا، اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم تیرا باپ اتنا صابر ہے؟ یہ دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹا، حسین دیکھے گا۔ بس اکبر نے، حکم امام ہے، حکم امام ہے، اکبر نے دوسرا ہاتھ بھی ہٹایا۔ اللہ کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے۔ دیکھا اکبر کے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل پیوست ہے۔ حسین نے کہا اکبر بس اتنی سی بات؟ یہ کہے کہ میرا مولا اکبر کے سینے کے قریب اس طرح دو زانو بیٹھا جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اور پھر آگے بڑھے، ایک بار برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ رکھا۔ میرا دل کیا تھا میں ایک مرتبہ گھبرا کے کہوں یا رسول اللہ ذرا جلدی سے کربلا میں آئیے، مگر اکیلے نہ آئیے گا، ابراہیم کو ساتھ لے کے آئیے گا۔ اے خلیل خدا ابراہیم ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، باپ کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، باپ کے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، کس طرح برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن ہاں اتنا میرا دل کہتا ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، مگر ملک نجف کو ضرور دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا بابا یا علی مدد، ہر ایک کی مدد کو آتے، اپنے حسین کی مدد کو آؤ، ارے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا۔ ادھر حسین نے برچھی کا پھل ہلایا، برچھی کلیجے میں تھی، کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، جسم کا ہلنا ہے زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، زینب کی آواز آئی بھیا اگر ضرورت ہو تو بہن تیری مدد کے لیے آ رہی ہے۔ بس حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا، آواز دی زینب خیمے سے باہر نہ آنا، ارے تیرے پردے پہ میرا اکبر قربان۔ اور مولا تھوڑی دیر کے بعد شام غریبہ آئیے، یہ خیمے جلے، وہ چادریں چھنی، وہ زینب کے بال نامحرم، ہائے علی اکبر، ہائے علی